ہم جو والدین ہیں، ہم میں سے ہر وہ میرا دوست بھائی جو والد ہے یا میری بہن جو والدہ ہے، یہ اس کے لیے بڑا اہم موضوع ہے. یعنی اس پہ کاش کہ بات چیت ہو. اور ہمیں کتنا کچھ سکھایا جاتا ہے. ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح تم نے اچھا بیٹا بننا ہے. ہمیں سکھایا جاتا ہے کس طرح تم نے اچھا سٹیزن بننا ہے. ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح تم اچھے پروفیشنل بن سکتے ہو، تم کس طرح اچھے ایکسپرٹ بن سکتے ہو. بے شمار چیزیں تو ہمیں سکھائی جاتی ہیں، لیکن ایک اچھا والد بننا یا ہیلدی قسم کا انوائرمنٹ کریٹ کرنے والے پیرنٹس بننا، یہ کتنا ضروری ہے. آپ اس بات کا اس طرح سے اندازہ لگا لیجئے کہ وہ بڑے مسئلے لوگوں کے رویوں کے، ایٹیچیوڈ کے اور ان کے بیہیویئرز کے، جو آپ جن کی کمپلین کر رہے ہوتے ہیں، وہ رویے انہوں نے کہیں نہ کہیں سے سیکھے ہوتے ہیں، اور ان کی گرومنگ غلط ہوئی ہوتی ہے تو وہ رویے ان میں ہوتے ہیں. مثلا اگر کسی کو شک کرنے کی عادت ہے اور وہ یعنی پراپر کوئی سیکیٹری کا بیمار نہیں ہے، اس کے کوئی نیورو سسٹم میں پرابلم نہیں ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کی زندگی میں اس کی جو اپ برنگنگ ہے، اس کی جو گرومنگ ہے، وہ ایسی ہوئی ہے کہ اس کے اندر یہ چیز آ گئی ہے. کسی میں حد درجے کی جیلسی پائی جاتی ہے، کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوا ہے کہ اس کے اندر یہ جیلسی آئی ہے. کسی میں سیلف پٹی پائی جاتی ہے. کچھ لوگ اپنی بیماری کو، اپنے دکھ کو، اپنی تکلیف کو شیلف کر کے ہمدردی لیتے ہیں. یعنی کئی ایسے مسئلے رویے کے، ایٹیچیوڈ کے، سوچ کے، انداز کے، بیہیو کرنے کے، اگر آپ اپنے ارد گرد اپنی زندگی میں ریکال کریں، یاد کریں، تو آپ کو ایسے ہزاروں لوگ یاد آئیں گے. اور اس وقت بھی کتنے لوگ آپ کی زندگی میں ہوں گے جن سے ہم نفرت کرتے ہیں، ہم لائک نہیں کرتے ہیں، تھوڑا سا اوائڈ کرنے لگ پڑتے ہیں، یا بقول میرے ہی تعلق ہم مدھم کر دیتے ہیں. لیکن اگر بغور مشاہدہ کیا جائے تو ہمیں پتہ لگے گا ان کا کوئی قصور نہیں ہے. ان کی تربیت اس انداز سے ہوئی ہے کہ کچھ مسئلے اس تربیت کی وجہ سے رہ گئے ہیں، اور وہ مسئلے جو ان میں رہ گئے ہیں وہ کتنے ہارمفل ہیں، نہ ان کے والدین کو اندازہ اور نہ ان کو اندازہ ان کے ساتھ کیا ہوا. تو میں نے آج کوشش کی کہ ڈھونڈا جائے، تلاش کیا جائے ان چیزوں کو جو والدین کچھ غلطیاں کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے بچوں کی شخصیت ڈیمیج ہوتی ہے. یعنی آپ کہہ لیجیے آج کا موضوع یہ ہے کہ وہ غلطیاں جو غیر دانستہ طور پہ، میں دانستہ طور پہ اس لیے نہیں کہتا کہ والدین کا ہم ادب کرتے ہیں، اور ہم خود بھی والدین اپنے بچوں کے، لیکن غیر دانستہ طور پہ نہ چاہتے ہوئے ہم سے ہوتی ہیں کچھ غلطیاں، اور ان غلطیوں کی وجہ سے بچوں کی شخصیت برے طریقے سے ڈیمیج ہوتی ہے، وہ وکٹم بن جاتے ہیں. یعنی میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کی باڈی پہ کوئی نشان ہے تو ممکن ہے کریم کے ذریعے، کسی آپریشن کے ذریعے وہ ٹھیک کیا جا سکے، لیکن اگر کسی کی روح پہ نشان ہے، یا پھر کہہ لیجئے اس کی یادداشت پہ کوئی ایسا نشان ہے اور ایسی خراش ہے جو مٹ نہیں سکی، ساری زندگی وہ بلیڈ کرے گا. یعنی جسم کٹے تو بلیڈ کرتا ہے، تھوڑی دیر وہ ٹانکے لگتے ہیں، ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی کی شخصیت ڈیمیج ہے، کوئی ایموشنلی ڈیمیج ہے، یا پھر اس کی پرسنالٹی ڈیمیج ہے، تو سر وہ آپ کو ایک مثال تو بڑی عجیب لگے گی، لیکن میں سمجھانے کے لیے یہ صرف پیش کر رہا ہوں. کل کی بات ہے، آپ میں سے جو میری ایج کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، جو لاہور میں آج کل بھی ایشو ہے، کوڑا جگہ جگہ پڑا ہوا ہے. تو اس دوران یہ مسئلہ بالکل ختم ہو چکا تھا، کیونکہ جو کمپنیز تھیں انہوں نے ٹرکش کمپنیز ہائر کی ہوئی تھی، اور لاہور سارا چمکا ہوا نظر آتا تھا، کہیں کوڑا نظر نہیں آتا تھا، اور جو دوسرے شہروں سے آتے تھے وہ آ کے بڑے حیران ہوتے تھے. اچھا، اس سے پچھلے ادوار میں کبھی آپ یاد کیجئے کہ جو لاہور میونسپل کارپوریشن تھی، ویسٹ مینجمنٹ کو دیکھتے تھے، ان کے ٹرک پہ کوڑا جاتا تھا، وہ جو ٹرک پہ کوڑا جاتا تھا وہ کورڈ نہیں ہوتا تھا. تو اللہ نہ کرے کہ اگر کسی کی گاڑی، موٹر سائیکل اس ٹرک کے پیچھے ہے، یہ کل کی باتیں ہیں، مطلب مجھے یاد آتا ہے کہ میری گاڑی ایک ٹرک کے پیچھے ہے، اور اس ٹرک سے کوڑا اڑ اڑ کے دوبارہ گر رہا ہے، اور اس ٹرک سے سارا جو گند ہے وہ آپ کی گاڑی پہ اور آپ کے کپڑوں پہ گر رہا ہے، کیونکہ وہ کورڈ نہیں ہے. جس طرح سے وہ کورڈ نہیں ہے اور وہ کوڑا گند جگہ جگہ بکھر رہا ہے، اللہ نہ کرے اگر ہماری ذات کی کمیاں، کمزوریاں کورڈ نہ ہوں یا مینج نہ کی ہوں، تو ہم چلتے چلے جاتے ہیں اور اس ہماری ذات کا وہ حصہ جو کمزور ہے، جو بدبودار ہے، جو اچھا نہیں ہے، وہ دوسروں کو نقصان پہنچاتا چلا جاتا ہے. اور ایسا بڑا کامن ہے. ہم اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں اپنی اچھائی سے،
لیکن اگر ہماری ذات کا, ہماری شخصیت کا وہ حصہ جو ڈیمیج ہوا ہے وہ مینیج نہیں ہوا تو بڑے برے طریقے سے ہمارے امیج پہ اور ہمارے ریلیشنز پہ اور ہماری پروڈکٹیوٹی اور ہماری لائف پہ اثر پڑتا ہے. جب یہ ڈھونڈا گیا تو انہیں پتہ لگا کہ کیونکہ والدین خود بھی سیکھے ہوئے نہیں ہوتے. یہ بات ہم سب کو پہلا پوائنٹ یہ سمجھ جانا چاہیے. آج کا پہلا پوائنٹ یہ کہ والدین کی بھی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی. ہمارے ہاں ہر چیز کی ٹریننگ ہے, لیکن سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ گھرانہ جہاں سے بچے کی تربیت ہوتی ہے اس کی کوئی ٹریننگ والدین کو نہیں ملی ہوتی. اور کاش کہ ایسا ہو کہ ہم پیرنٹنگ کے مضمون کو بھی کہیں نصاب میں پڑھا دیں, گریجویشن ماسٹرز میں کہیں نہ کہیں چھوٹا سا سبجیکٹ ایک ایڈ کریں کہ ایک اچھا والد کیا ہوتا ہے, ایک اچھی والدہ کیا ہوتی ہے, کیونکہ ایک ایسا رول ہے جو آپ نے نبھانا ہی نبھانا ہے. جس طرح پروفیشنل ہونے کی آپ کتنی ڈگریوں کے بعد تیاری ہوتی ہے, آپ کی پی ایچ ڈی, ایم فل یا ماسٹرز مکمل ہو گیا اور اب آپ جاب کر رہے ہیں, کتنے سال کی تیاری آپ کی پروفیشنل ہونے کی تھی. لیکن جب آپ والد بنتے ہیں 25, 26, 27, 28 سال یا 30 سال کی عمر میں, تو اگلے کئی سال تک آپ والد ہیں, بلکہ جن کی آپ والد ہیں اللہ نہ کرے آپ کا انتقال ہو جائے پھر بھی آپ ان کے والد تھے, یعنی وہ آپ کو کبھی بھلا نہیں سکتے. آپ کا ایسا امپورٹنٹ رول ہے, اور یہ رول اگر اللہ نہ کرے آپ نے صحیح طریقے سے نہیں نبھایا اور وہ غلطیاں جس کی میں نشاندہی آج کرنے لگا ہوں آپ نے کی ہیں, تو سر پھر آپ نے بڑا ظلم کر دیا. اپنے بچوں کی شخصیت ڈیمیج کر کے آپ نے بڑا ظلم کر دیا. آپ پتہ نہیں دنیا کو کتنا چینج کر سکتے ہیں, کتنا فالوور آپ لے سکتے ہیں, کتنا لائک سبسکرائب لے سکتے ہیں ایک طرف, لیکن خدا نہ خواستہ آپ کے اپنے بچے اگر ڈیمیج ہیں اور آپ کے اپنے بچے اگر ڈسٹرب ہو گئے ہیں اور آپ کے اپنے بچوں کی شخصیت اچھی نہیں بنی, وہ نہیں سمجھ سکے, تو سر پھر وہ سب چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ نے گھاٹے کا سودا کر لیا. اب آتے ہیں کہ ایسا کیسے ہوتا ہے, یعنی یہ غلطیاں جس کی میں نشاندہی کرنے لگا ہوں یہ کیسے ہوتی ہیں. پہلی بات جو میں نے کوٹ کی کہ والدین کی ٹریننگ نہیں ہے. والدین کی ٹریننگ نہ ہونے کی وجہ سے پہلا اس میں سٹیپ یہ ہوتا ہے, یعنی بچہ سب سے زیادہ سیکیور ٹرسٹ وردی ریلیشن محسوس کرتا ہے والدین کا, اور یہ ہوتا بھی ہے. بچے کے لیے سب سے زیادہ ٹرسٹ وردی اور کہہ لیجئے ایک انکنڈیشنل لو والا ریلیشن جو ہے وہ ماں باپ کا ہوتا ہے, یعنی اس کا کوئی سبسٹیوٹ نہیں ہو سکتا. اور یہ محبت جو ماں کی بچے سے ہے, جو باپ کی بچے سے ہے, جو بیٹا ماں سے کرتا ہے یا ماں بیٹے سے کرتی ہے, اللہ نے ایسی زبردست یہ محبت ڈالی ہے اور اتنی یہ طاقتور محبت ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی. اب یہ محبت جس سے امید ہی یہ کی جا سکتی ہے, کیا جی, لو اینڈ کیئر, دو چیزوں کی پکی امید ہے. جیسے کنویں سے, پانی کے کنویں سے پوری امید ہے پانی ہی ملے گا, دودھ والی دکان سے دودھ ہی ملے گا, کپڑے والی دکان سے کپڑا ہی ملے گا. ماں باپ کا مطلب جو ہے وہ ہے سراپا محبت, وہ ہے سراپا کیئر, احساس, درد کو محسوس کرنے والی ذات. اب یہ جو کہ سراپا محبت اور کیئر ہونا چاہیے اور ہوتی بھی ہے محبت, لاشعوری طور پہ ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہیں اس میں پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم بعض اوقات بچوں سے بڑے سخت اوفینسو ورڈز بول جاتے ہیں. اب وہ اوفینسو ورڈز جو بولتے ہیں وہ طنزاً بولتے ہیں. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ ہم چھوٹے ہوتے تھے, ہمارے محلے میں ایک بچہ تھا جو کہہ لیجئے کہ تھوڑا سا اس کا ایک آنکھ کا مسئلہ تھا, ایک آنکھ تھوڑی سی ڈیمیج تھی. مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک دن ہم سب کھیل رہے تھے, اس کا والد باہر نکلا اور والد نے اس کو آواز لگائی. اس کا نام تو جو بھی ہوگا میں نے یہاں کوٹ نہیں کرتا, لیکن اس کے والد نے اس کو آواز لگائی, اوے کانے. تو اس کو مجھے آج تک وہ واقعہ یاد ہے کہ اس بچے نے بڑے ہی سب دوستوں کے سامنے جب اس کو کانا کہا گیا تو ایک تو سب دوستوں نے اس کو کانا کہنا شروع کر دیا, ایک آنکھ سے وہ ڈیمیج تھا. لیکن اس بچے کا اگلے دنوں میں سب کے ساتھ بیہیویئر بھی بدلنا شروع ہوا. کیوں؟ وہ سب کی نظروں میں جو معتبر تھا وہ معتبر نہیں رہا, اس کی اسٹیم لو جانا شروع ہوگی. یعنی بچے کی پرسنالٹی میں اگر کوئی ایسی کمی ہے, وہ بھدا ہے, پتلا ہے, سکنی ہے, ٹال ہے, چھوٹا ہے, یا اس کا سر بڑا ہے, یہ اس کا مذاق اڑانا ہمیں پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ ہم یہ مذاق اوفینسو قسم کے ورڈز بول جاتے ہیں بچوں کے ساتھ, اور یہ
کرتے کیا ہیں؟ جب بھی آپ اس طرح کا آفینس، میں سمجھتا ہوں کیونکہ باہر کے ممالک میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پیرنٹس کی کمپلین ہو سکتی ہے جس کا ہم بڑا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن وہ جانتے ہیں، انہوں نے سائیکالوجی کی ساری ریسرچ کر کے دیکھا کہ اگر بچوں سے اوفینسو قسم کے سخت ورڈز استعمال کیے جائیں اور ان کی باڈی، ان کی شخصیت کا اس طرح سے مذاق اڑایا جائے یا ان کو طنز کے ساتھ پکارا جائے تو ایک انتہائی خطرناک چیز ان میں پیدا ہوتی ہے، وہ ہے سیلف ہیٹ. وہ اپنے آپ سے نفرت کرنا سیکھتے ہیں. اچھا، جو قدرتی چیز ہے وہ سیلف لو ہے. اچھا، پھر ایک اور ایکسٹریم ہے، یہ ذرا دھیان سے سارے سائیکل کو سمجھنا ہے. میں نارمل پہ رکھ رہا ہوں، سیلف لو ہونا چاہیے. سیلف لو کا مطلب ہے اپنی کیئر، اپنا احساس، اپنے آپ کو مینٹین رکھنا، اپنی ذات سے محبت، اپنے کاموں سے محبت، اپنے رشتوں سے محبت. اپنی ذات سے محبت سے اپنوں سے جڑی ہوئی چیزوں سے محبت ہوتی ہے. تو یہ ایک پازیٹیو سائن ہے. ایک ایکسٹریم ہے اس کی، وہ ہے سیلفشنس. سیلفشنس کا مطلب ہے کہ کوئی بندہ اپنے فائدے کے لیے کسی کا نقصان کر دیتا ہے. اچھا، ایک ہے سیلف ہیٹ، خود سے نفرت. یہ انتہائی خطرناک ہے، یہ سوسائڈ کی طرف لے کر جاتی ہے. اس کی ایکسٹریم جو ہے، پیک جو ہے، وہ سوسائڈ ہے. اس کی ایکسٹریم یہ ہے کہ بچہ اپنے آپ کو ہارم دینے لگ پڑتا ہے. اس کی ایکسٹریم یہ ہے کہ بچے کو اگر کوئی ہارم دے رہا ہو تو وہ اس ہارم کو قبول کر لیتا ہے، بجائے کہ وہ اسرٹیو ہو کے کہ یار یہ میرے ساتھ نہ کرو. وہ اس کو قبول کرنے لگ پڑتا ہے، وہ اپنی تضییق کو قبول کرنے لگ پڑتا ہے. تو پتہ لگا کہ بچوں میں، جن بچوں میں خود سے نفرت کرنے کا رجحان ہوتا ہے، ان کے والدین نے ان کو اوفینسو ورڈز بولے ہوتے ہیں، سخت الفاظ ان کی شخصیت کے بارے میں، کہ اس کی تو شکل ہی بڑی عجیب ہے، یہ تو ہے ہی بڑا اگلی، یہ تو بدمانس لگتا ہے. یہ اس طرح کے ورڈز کہیں نہ کہیں بولے جائے. یہ تو جی ریچھ کا بچہ ہے، یہ تو بندے کا بچہ ہی نہیں ہے. یہ بڑے بڑے عجیب قسم کے طنز. اور جب بھی آپ ایک بات بار بار کہیں گے تو سمجھ لیں کہ آپ نے وہ بار بار کہہ کے کسی کو انشور کروا دیا کہ وہ ایسا ہے. یہ بات یاد رکھیے، جس طرح ہم تسبیح پڑھتے ہیں تو اس سے یہ یقین پیدا ہوتا ہے یا رحمان یا رحیم کی تسبیح پڑھنے سے کہ وہ بڑا ہی رحمان رحیم ہے. یہ دل میں یقین پیدا ہوتا ہے. وہ تو ہے رحمان رحیم لیکن دل میں یقین پیدا ہوتا ہے. اس طرح جب آپ کسی کو بار بار ایک بات کہتے ہیں کہ تم بڑے اگلی ہو اور تم بڑے ہی فضول انسان ہو، تمہاری شخصیت بڑی عجیب ہوگی، تمہاری شکل بڑی عجیب ہوگی، تمہارا قد کیسا ہے، تمہارا رنگ کیسا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ وہ بندہ بھی اس بات پہ پھر یقین کرنے لگ پڑتا ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے یہ ایسا ہی ہے اور یہی سچ ہے. نقصان کیا ہوتا ہے اس کا؟ ہمیں سکھانا چاہیے، ہمیں اصل میں سکھانا چاہیے کہ اس نے اپنے آپ سے محبت کر کے خود کو بہتر کیسے بنانا ہے. یا وہ جیسا بھی ہے، نارمل اس کا کیا ہے کہ وہ جیسا بھی ہے، اس کا قد لمبا ہے، اس کا قد چھوٹا ہے، اس کی شخصیت اچھی نہیں ہے، اس سکنی ہے، وہ موٹا ہے، کچھ بھی ہے، وہ جو بھی ہے اس کو مینج کر کے کیسے چلے، اس کی کیئر کر کے کیسے چلے. اگر قد نہیں اس کا بڑا تو اس قد کے ساتھ یہ اب کیسے جینا ہے، یہ سکھانا چاہیے ہمیں. یہ نارمل ہے. لیکن جب آپ یہ سکھاتے ہیں کہ یہ انتہائی برا ہے اور آپ اس میں نفرت پیدا کرتے ہیں تو اس نفرت کی وجہ سے اس کے اندر کہیں نہ کہیں خودکشی کا رجحان بڑھ جاتا ہے. تو خدارا پہلی غلطی والدین کو نہیں کرنی چاہیے کہ بچوں کو سخت جملے ان کی ذات اور شخصیت کے بارے میں نہیں بولنے چاہیے. دوسری غلطی جو بہت زیادہ ہوتی ہے وہ بعض اوقات ہم ٹاکسک قسم کے کویشچن کرتے ہیں. یہ تم کیوں کر رہے ہو، تم ایسے کیوں چلتے ہو، تمہیں ایسا کرنے کی عادت کیوں پڑ گئی. ہم مختلف طرح کے کویشچن کر کے ان کو آنسریبل کرتے ہیں. اچھا، کیونکہ رتبے میں ماں باپ کا درجہ بڑا ہوتا ہے تو وہ جواب دہی کر سکتے ہیں، تو کسی کام کی چیز کی جواب دہی کریں. لیکن اگر وہ ہر چیز پر سوال اٹھا دیتے ہیں، اس کی ہر چیز پہ کہ تم ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کیوں بیٹھے ہوئے ہو، تم یہ اکڑ کے کیوں چلتے ہو، تم ہر وقت تمہارا ساری کیوں جھکا ہوتا ہے، یا یہ تم ہر دفعہ گھر میں داخل ہو کے ایسے ہی کیوں کرتے ہو، سوال پیدا کرنا. یاد رکھیے اس سے انہوں نے ڈھونڈا کہ جب بھی والدین زیادہ سوال پیدا کرتے ہیں تو بچے میں شک پیدا ہوتا ہے، اس میں شک پیدا ہوتا ہے، اس کا یہ اعتماد کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے. کسی کو پرفارم کرنے دیں تو وہ پالش ہوتا ہے، لیکن اگر بار بار اسے روکا جائے اور پوچھا جائے یہ کیوں کر رہے ہو، ایسے نہیں ہوتا، یوں کر کے نہیں یوں کر کے ہوتا ہے، تو سر وہ کبھی بھی جو ایک
سیلف کانفیڈنس ہے. پہلی چیز تھی سیلف لو, سیکنڈ ہے سیلف کانفیڈنس, وہ پیدا نہیں ہوگا. اور جب بھی سیلف کانفیڈنس پیدا نہیں ہوگا, وہ زندگی میں کچھ بھی کرے گا, اس کا اعتماد نہیں ہوگا اس کام پہ, اس چیز پہ, اپنی ذات پہ, اپنی اچیومنٹ پہ, وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. تو لاشعوری طور پہ بہت زیادہ کٹہرے میں کھڑا کرنا, بہت زیادہ آنسریبل کرنا, بہت زیادہ سوال پوچھنا, بہت زیادہ شک پیدا کرنا, اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ شک اس کے سیلف ڈاؤٹ میں بدل جاتا ہے. اور جب بھی سیلف ڈاؤٹ ہوتا ہے تو سیلف ڈاؤٹ, جیسے میں نے کہا کہ اپنی ذات سے اگر محبت ہے آپ کو, تو اپنے سے جڑی ہر چیز سے محبت ہوگی, اپنے رشتوں سے بھی محبت ہوگی, اپنے کام سے بھی, اپنے پروفیشن سے بھی محبت ہوگی. اسی طرح اگر آپ میں خود پہ اعتماد نہیں ہے تو پھر آپ کا جو اپنی ذات پہ اعتماد نہیں ہے, وہ اعتماد کا نہ ہونا رشتوں پہ بھی عدم اعتمادی بن جائے گا. یعنی جس کا اپنی ذات پہ اعتماد نہیں ہے وہ بار بار کہے گا کہ میرا تمہارا ریلیشن ٹھیک نہیں ہے, مجھے تم چھوڑ تو نہیں دو گے. اس کے اندر یہ شک پیدا ہو جائے گا, خوف پیدا ہو جائے گا. وہ جگہ جگہ زندگی میں کہے گا کہ میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ انیشیٹو نہیں لے سکے گا, وہ دوسروں سے پوچھے گا, وہ کہے گا جی آپ بتائیں میں کیا کروں. وہ ہر وقت دوسروں کی طرف دیکھتا رہے گا, کیونکہ کہیں نہ کہیں والدین نے وہ سوال پوچھ پوچھ کے اس میں ایک شک پیدا کر دیا اور اس سیلف ڈاؤٹ نے اس کا انیشیٹو چھین لیا. تیسری چیز جو دیکھی گئی, جو والدین لاشعوری طور پہ, میں بار بار کہہ رہا ہوں جس کلچر میں ہم رہتے ہیں وہاں پر والدین کے ساتھ غلطی کا ورڈ تو جوڑا ہی نہیں جا سکتا, ادب کرنے والا مقام ہے, لیکن ہم آج والدین بن کے یہ غلطی نہ کریں. ہم سب کے سب جو اس وقت فادر ہیں, مدر ہیں, خدارہ وہ غلطی نہ کریں اور اپنے گھر کے ماحول کو بدلیں. تیسری جو چیز میں بتانا چاہ رہا تھا, ایسی خواہشیں ان کے سامنے اس کا اظہار کرنا جو بڑی سیلفش قسم کی ہیں. مثلا کئی والدین ایسے ہیں, جہالت میں ان سے غلطی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ کاش تم پیدا ہی نہ ہوتے, کاش میں تمہیں دنیا میں نہ آنے دیتا, کاش تم مر جاتے, کاش میں تمہارا منہ نہ دیکھتی. یہ انتہائی ایکسٹریم قسم کے سخت جملے ہیں. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ بینگ ایک کوچ یا کونسلر یا ٹرینر, میری زندگی میں اگر میں 100 میں سے کہوں آؤٹ آف 100, اگر والدین اپنے بچے کو لے کر آئے ہیں تو 80% والدین کو کونسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. 80%, یعنی والدین وہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بچہ غلط ہو رہا ہوتا ہے. وہ بچے کو لے کر آتے ہیں, دیکھیں جی اس میں انیشیٹو نہیں ہے, اس میں سیلف کانفیڈنس نہیں ہے, یہ دیکھیں جی بچہ جو ہے وہ اس میں سیلف ہیٹ کتنی زیادہ ہے, وہ خود سے کتنی نفرت کرتا ہے. مجھے فوراً سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو بچے کے ساتھ مسائل ہیں یہ والدین نے پیدا کیے ہیں, یہ والدین کی غلطی ہے جس کی وجہ سے بچہ یہ کر رہا ہے. اور میں اکثر بچے کو پھر بورڈ روم میں بٹھا کے والدین کے ساتھ ایک میٹنگ کرتا ہوں اور انہیں کہتا ہوں خدا کے لیے آپ اس چیز کو چھوڑیں اور آہستہ آہستہ اس سے باہر نکل آئیں. اگر آپ ایسا کرتے رہیں گے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ بچہ کتنا ہارمفل ہے آپ کے لیے, آپ کی فیملی کے لیے اور اس سوسائٹی کے لیے. ایک اچھا کامیاب شخص سوسائٹی کے لیے پروڈکٹیو ہوتا ہے, وہ سوسائٹی کا بوجھ اٹھا لیتا ہے, وہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. بلکہ بہترین انسان جو حدیث مبارک کے الفاظ ہیں وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے. لیکن دیکھیں اگر ایک بندہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہی نہیں رہا بلکہ الٹا نقصان دہ ہو گیا, بلکہ اس سے بھی زیادہ اپنے لیے نقصان دہ ہو گیا, تو اس کا مطلب ہے اس کی پھر تربیت ٹھیک نہیں ہوئی. اور وہ تربیت میں غلطی کیا ہوئی, والدین یہ سمجھتے ہیں, عورتیں یہ سمجھتی ہیں ہم نے کھانا پکایا, پورا دن ہم کھڑے رہی, چولہے کے آگے کھڑے رہی, یہ دیکھو اٹھا کے میں تھک گئی ہوں, وہ اس سے میئر کرتے ہیں. اچھا والد کہتے ہیں میں پورا دن کام پہ رہا, میں نے پورا دن کام کیا, کمانا کتنا مشکل ہے, کووڈ میں حالات کتنے عجیب ہیں, میں نے نیا کاروبار شروع کیا ہوا ہے, کسی کو کیا پتا میرے ساتھ کیا بیت رہی ہے. ہم لوگ اپنے کاموں سے بچوں کو یہ بتاتے اور کہتے ہیں کہ یہی تربیت تھی. نہیں, وہ جو گھر کا ماحول اور فضا آپ نے بنائی ہے, وہ فضا جو ہے اس کی وجہ سے بچے کی تربیت اچھی یا بری ہو رہی ہوتی ہے. اگر وہ فضا اچھی ہے, اور میں بڑے وثوق سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں, چند دن پہلے ہماری جو ایک پاکستان کی بیٹی جنہوں نے میرا ACCA میں ٹاپ کیا تھا, ACCA میں ٹاپ تھا, تو میں ٹی وی پروگرام ان کے ساتھ کر رہا ہوں. ان کے والد صاحب بریگیڈیئر ریٹائر تھے, کسی حوالے سے ان کا میرا تعلق بھی نکلا ہے, ان سے میری گپ شپ لگی, بریکس جب آتی تھی تو میں ان سے گپ شپ لگاتا تھا, اور میرا خیال ہے ہماری ٹیم نے اس کو ریکارڈ بھی کیا. آپ وہ انٹرویو ضرور سنیے. مجھے اتنی خوشی ہوئی, اس بچے کی کامیابی میں ایک بڑا رول ماں باپ کا تھا. اس بچی نے گھر کا ماحول اچھا دیکھا تھا, اس نے کہہ لیجئے کہ ماں باپ کے جھگڑے نہیں دیکھے تھے, اس نے اس
اچھے ماحول کی وجہ سے اس کی شخصیت میں ایک مضبوطی، ایک ٹھہراؤ، ایک اعتماد، ایک متانت نظر آ رہی تھی. اور میں آپ کو بڑے یقین سے پھر یہ بات کہہ رہا ہوں، میں نے جس میں بھی یہ خوبیاں دیکھی ہیں، ٹھہراؤ، متانت، سمجھ کے فیصلہ کرنا، ویژنری ہونا، ایموشنلی کنٹرول ہونا، سچویشن کو ہینڈل کر لینا، کرائسس کو مینیج کر لینا، انیشیٹو لے لینا، تو میں کہتا ہوں اس کی تربیت کا کمال ہے، ماں باپ کا کمال ہے، جنہوں نے ایسی فضا دی، ایسا ماحول دیا کہ بچے میں یہ خوبیاں آ گئی. تیسری چیز جو میں بتا رہا تھا وہ تھا ایسی خواہشیں جو بڑی ہی کہہ لیجئے آپ کے گرد گھومتی ہیں، سیلف سینٹرڈ قسم کی ہیں، اور آپ ان خواہشوں کی وجہ سے اس بچے میں ہارم پیدا کر دیتے ہیں. اس کو سیلف ہارم کہہ لیجئے گا جی. یہ غلطی کی وجہ سے جب اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں، تم پیدا ہی نہ ہوتے، کاش تم ہمارے بچے نہ ہوتے، کاش میں تمہارا منہ نہ دیکھتی، تو اس میں پھر ایک سیلف ہارم پیدا ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا شروع کرتا ہے. اس کو پتہ لگتا ہے کہ میری کوئی امپورٹنس نہیں ہے، میری کوئی اہمیت نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیں، آپ کو اللہ نے ایک نعمت دی ہے، آپ کو اللہ نے رحمت دی ہے. بیٹا نعمت، رحمت بیٹی. نعمت اور رحمت اگر آپ کو ملے تو اللہ کے بندو اس کو سنبھالنا آپ کا کام ہے. وہ نعمت اور رحمت ملنے کے بعد اگر آپ اس نعمت اور رحمت کو دھوپ میں کھڑا کر دیں، دھوپ میں کھڑا کرنا محاورہ ہے، یعنی آپ اس کو تکلیف دینی شروع کر دیں، اس کی شخصیت ڈیمیج کر دیں، اس کی پرسنالٹی ڈیمیج کر دیں، یہ کتنا بڑا ظلم ہے. نیکسٹ جو دیکھا گیا جی، چوتھی چیز، آپ اپنی اولاد کو اگر یہ کہیں کہ تم ایک بوجھ ہو، یو آر اے برڈن، یو آر اے پرابلم، اور یہ مڈ ایج کرائسس میں بڑا کامن ہوتا ہے، یا آپ کی پروفیشنل لائف بڑی بیزی ہے. یہ میں نے ایسے گھروں میں بھی دیکھا جہاں میاں بیوی دونوں ہی کام کر رہے ہیں، وہاں پر بھی یہ ڈائلاگ نہ چاہتے منہ سے نکلنے لگ پڑتا ہے کہ یار ایک اپنے کام پڑے ہوئے ہیں، اپنی ذمہ داریاں اتنی ہیں، ہمیں اور اپنی لائف کو بھی دیکھنا ہے، ایک ہمارا سکون بھی ہے، ایک ہماری لائف بھی ہے، اوپر سے تم آ گئے ہو ہماری زندگی میں. یہ برڈن محسوس کروانا کہ تم ہمارے پاس کیوں ہو، یا تم ایک برڈن ہو، یا تمہاری فیسیں ادا کر کر کے ہم تھک گئے ہیں، تمہاری وجہ سے میری ہیلتھ ڈیمیج ہونے لگ پڑی ہے. یہ ایسے ڈائلاگ، ایسے جملے بولنا جس سے بچے کو محسوس ہو کہ وہ ایک برڈن ہے، وہ زندگی کا ایک بوجھ ہے جو ان کے گلے پڑ گیا. یاد رکھیے، جب بھی آپ ایک اسے بوجھ سمجھیں گے، آپ اس کو یہ کہیں گے کہ تم ایک بوجھ ہو تو تمہاری وجہ سے مجھے بڑی تکلیف ہے، وہ یہ چاہے گا کہ پھر میں آپ کی لائف میں نہ ہوں. کئی بچے ایسے والدین کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا، وہ اس کو پال رہے ہوتے ہیں، ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں، اور بچے کو جوانی میں موقع ملتا ہے باہر جانے کا. میں نے کئی ایسے کیس دیکھے ہیں، بچہ باہر گیا واپس نہیں آتا، اور اگر اس کا ٹیسٹ کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کی شخصیت کو سمجھا جائے، تو کہیں نہ کہیں اس طرح کے جملے اس کے بچپن میں ملیں گے کہ تم ایک بوجھ ہو، تمہاری وجہ سے ہماری لائف خراب ہو گئی ہے. وہ کہتا ہے کہ پھر اگر میری ضرورت نہیں ہے، اب والدین یہاں اس ملک میں رہ کے اپنے آپ کو کوس رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسا، اس کو ہم نے پالا بھی ہے، اس کی فیسیں بھی ادا کی ہیں، آج یہ مڑ کے بھی نہیں دیکھتا. مڑ کے اس لیے نہیں دیکھتا کہ کہیں نہ کہیں آپ نے اس کے مائنڈ کو، اس کے ہارٹ کو، اس کی روح کو پوائزنڈ کیا اس جملوں سے، اس طرح کے ماحول سے کہ تم ایک برڈن ہو. اور جب بھی کسی کو آپ خود سوچیں نا، آپ کے پاس کچھ بھی ہے، کہیں بھی ہے، اور وہ بار بار محسوس کرواتا ہے کہ جی آپ ایک بوجھ ہیں، آپ کیا چاہیں گے؟ آپ نکل جائیں گے، آپ کہیں گے میری جان چھوڑ دو، آپ کہیں گے جی میں اس میں سے اسکپ ہو جاتا ہوں. اگر آپ کو بوجھ محسوس کروایا جائے تو آپ کہیں گے جی مجھے اتار دیں. یعنی ایون کہ آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اور ایک بندہ آپ کو بار بار کہے کہ یار تیری ہوندی وجہ کر کے سی بڑے تنگ بیٹھے ہیں، آپ کہیں گے یار کہیں گاڑی روکو، میں رکشہ لے لیتا ہوں، میں کچھ چھوڑ لیتا ہوں، میں چلا جاؤں گا، آپ برڈن نہ لو. تو جب آپ اپنے بچوں کو کہیں گے آپ برڈن ہیں، تو وہ پھر چاہیں گے کہ وہ کہیں نہ کہیں، آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ جب بھی اس طرح کے ڈائلاگز بولے جاتے ہیں تو بچہ نشے کی طرف جاتا ہے. سوسائٹی میں اس وقت برائیاں اور ہارمز اتنے ایزیلی اویلیبل ہیں، آپ کی میری جوانی میں اتنی آسانی سے اویلیبل نہیں تھے، لیکن اب اتنا آسانی سے یہ سب چیزیں اویلیبل ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ آپ کا بچہ وہ کسی نشئی کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے، وہ اسکیپسٹ بن جاتا ہے، وہ راہ فرار کی طرف چلا جاتا ہے. وہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے کوئی ایسی جگہ مل جائے کہ میں گھر نہ جاؤں، کیونکہ گھر والوں کے لیے تو میں برڈن ہوں. تو خدا کے لیے یہ غلطی نہ کریں کہ آپ ان کو محسوس کروائیں کہ آپ ایک بوجھ ہیں. اچھا، نیکسٹ جو ہے وہ ہے ان ہیلدی کمپیریزنز کرنا، اور یہ تو میں نے بھی فیس کی ہیں، یعنی یہ اتنا کامن پرابلم ہے. ان ہیلدی کمپیریزنز کیا ہوتے ہیں؟ وہ تمہارا کزن دیکھو وہ آگے نکل گیا، یہ محلے کا لڑکا دیکھو یہ جو ہے جی چودھریوں کا بچہ آگے نکل گیا، یہ فلانا جو گھر ہے دیکھو یار اس نے BSc ڈبل میتھ فزکس کی ہے، وہ کہاں سے کہاں نکل گیا. آپ ان ہیلدی کمپیریزنز جب کرتے ہیں،
اچھا کنپیریزن ہوتا ہے کسی بھی شخص کا, جو میں نے آپ کو کلاسز میں سکھایا, ہیلدی کنپیریزن ہوتا ہے اپنے ساتھ. آج میں کہاں پر ہوں, کل میں کہاں پر تھا, یعنی پہلے سے میں کتنا بہتر ہوں. دس از اے ہیلدی کمپٹیشن اینڈ ہیلدی کمپیریزن. لیکن جب آپ کہتے ہیں میں یہاں پر ہوں اور وہ دیکھو آگے نکل گیا, تو سر آپ نے بڑا غلط کام کیا. بچوں کو ہیلدی کمپیریزن دیں کہ یار پہلے تم بہتر ہوتے تھے, اب تم کیوں نیچے جانے لگ پڑے, تمہارا اسٹڈی کا گراف کیوں نیچے جا رہا ہے, تمہارا ایٹیٹیوڈ, تم تو بڑے ہمبل اور بڑے کوآپریٹو تھے, تم تو بڑا پیار کرنے والے انسان تھے, اب تمہیں کیا ہو گیا, ایسا کیا ہوا کہ تم نے سب کچھ چھوڑ ہی دیا. تو جب بھی آپ بچوں کو ہیلدی کمپیریزن دیں گے, ان کی شخصیت مضبوط ہوگی, وہ امپرومنٹ کی طرف جائیں گے, وہ فطرتی طور پہ کانسٹنٹ اینڈ نیور اینڈنگ امپرومنٹ کو فالو کریں گے. وہ فطرتی طور پہ وہ جو حدیث رسول ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہے وہ شخص جس کا آج کا دن کل جیسا ہی ہے, یعنی گزشتہ دن, گزرے ہوئے دن جیسا ہے, جو امپروو نہیں کر رہا. تو امپرومنٹ اپنی زندگی کی اپنے کل کے ساتھ موازنے کے ساتھ جو کمپیریزن ہے وہ تو ہیلدی ہے. لیکن جب آپ بچوں کو بار بار کہتے ہیں کہ دوسرا تم سے بہتر ہے, اب ہوتا کیا ہے, اس طرح کے جملوں سے انہوں نے دیکھا, سائیکالوجی کے جتنے ٹیسٹ اور ریسرچرز ہیں انہوں نے دیکھا کہ جب بھی آپ بچوں کو بار بار اس طرح کے جملے بولتے ہیں کہ تم سے تو یہ بہتر ہے, تو ان میں جیلسی پیدا ہوتی ہے, ان میں ہیٹ پیدا ہوتی ہے, ان کے اندر ایک کینہ پیدا ہوتا ہے, ان کا دل کرتا ہے کہ ان کو ہرانا چاہیے, ان کو ہار جانا چاہیے. تو یہ جو ایک انہیلدی جذبہ ہے حسد کا, یہ ان میں زیادہ ہوتا ہے جن کو بچپن سے انہیلدی کمپیریزنز کہے گئے ہوتے ہیں. پھر جناب والا ایک اور چیز دیکھی گئی, یہ نیکسٹ پوائنٹ ہے, ابیوزنگ سٹیٹمنٹس دینا. اچھا ایک ہے جملہ کہنا, ابیوزنگ سٹیٹمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک ڈیفائن جملہ کہہ دیا کہ یہ ہے اب, تو پھر کیا ہوا جی, جب بھی آپ کسی بات کو ڈیفائن کہہ دیتے ہیں پھر امپرومنٹ نہیں ہوتی. اور اس کی مثال لے لیجئے کہ تم تو پیدائشی نالائق ہو, تم تو ہو ہی ڈفر, یا تم میں تو یہ چیز ہے ہی نہیں, ایسی سٹیٹمنٹ بچے کو کہنے لگ پڑنا. یا اب دیکھیے قدرت کا نظام کیسا ہے, اللہ گناہگار کو بھی کہتا ہے کہ تم توبہ کرو اور واپس زندگی کی طرف آ جاؤ, یعنی اللہ کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں. جتنی احادیث ہیں اور جتنے واقعات, اگر توبہ کا باب آپ پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ قدرت بندے کو کتنے موقع دیتی ہے. 70 سال کا کفر ہے, اگر سچا کلمہ پڑھ لیا ہے تو کفر مٹ جاتا ہے اور کلمے کی وجہ سے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے, اور سچی توبہ جو ہے وہ رستہ دے دیتی ہے. لیکن انسان کو گنجائش نہیں دیتا, اور خدا نہ خواستہ اگر والدین ہی بچے کو گنجائش نہ دیں اور وہ بالکل فائن ایک سٹیٹمنٹ بنا دیں. مثلا مثال لیجیے, بڑے ہائی پروفیشنل ہیں, آپ اپنے ہائی پروفیشنل کے سارے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ اپنے بچوں پہ پورا کرنا چاہے نہیں کر سکتے. بچے ہیں, وہ بڑے نہیں ہوئے, وہ کوئی پروفیشنل نہیں ہے. تو آپ جب اپنے ان ہائی سٹینڈرڈز اور KPIs کی وجہ سے گھر میں آ کے ڈیفائن قسم کی سٹیٹمنٹس بچوں کو دیں کہ یہ ہے ہی نالائق, یہ ہے ہی بے وقوف, یا یہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا, اس کی اسٹیم لو ہو جائے گی, لو سیلف اسٹیم کا شکار ہو جائے گا. یعنی آپ سمجھ لیں کہ وہ مرسڈیز کی گاڑی ہے لائف, اور ہینڈ بریک اس کی کھینچ دیا آپ نے اس کو اندر سے روک دیا, اس کے اندر وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جا کے اندر لگی اور وہ اندر سے رک گیا کہ نہیں جی کچھ نہیں ہو سکتا, کوئی فائدہ نہیں ہے, ترقی نہیں ہو سکتی, زندگی میں کوئی کامیابی نہیں ہے, آگے نہیں بڑھا جا سکتا. کیوں نہیں بڑھا جا سکتا؟ کیونکہ آپ نے کہیں نہ کہیں وہ ڈیفائن ابیوزنگ سٹیٹمنٹس دی ہوئی تھیں کہ یہ نہیں کر سکتا. ابیوزنگ سٹیٹمنٹ فل سٹاپ ہوتی ہے, جیسے ایک جملہ بولا جائے تو فل سٹاپ لگ جائے جملہ مکمل ہو جاتا ہے. تو آپ جب سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں تو وہ فل سٹاپ لگ جاتا ہے کہ یہ اب آگے نہیں بڑھ سکتا, اس سے آگے ترقی نہیں کر سکتا. یہ نیکسٹ پوائنٹ ہے. یہ غلطی یہ ہے کہ ہم بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ مجھے تمہیں چھوڑ دینا چاہیے, میں کسی دن تمہاری زندگی سے نکل جاؤں گا. ایک تو یہ ایموشنل قسم کی بات ہم اکثر کہتے ہیں یار, اور یہ کبھی نہ کبھی ہمیں سمجھانا بھی پڑتا ہے بچوں کو کہ دیکھو لائف بڑی محدود ہے, اس میں آخر کار ہمیں جانا ہوتا ہے. اس پہ بھی کوئی ٹریننگ اینڈ کوچنگ بچوں کی نہیں ہے کہ بچے ٹراما کو, دکھ کو, تکلیف کو مینج کر سکیں. ہم چند دن پہلے ایک ٹی وی پروگرام کر رہے تھے, تو اس میں ایک کچھ سیلیبریٹی تھی جو انتقال کر گئے چند دن پہلے, تو ان کا ایک نواسہ جو ہے وہ شدید ڈرامہ کا شکار تھا, اور اتنا کو ڈسٹرب تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نارمل لائف سے ہٹ گیا, اور دکھ مینج کرنا
یہ ہم بچوں کو نہیں سکھاتے. ٹاپک سے تھوڑا آؤٹ ہو جائے گا, لیکن ہم بعض اوقات اس طرح کی جذباتی باتیں کہہ کے کہ میں نے مر جانا ہے اور میں نے تمہیں چھوڑ جانا ہے اور پھر تمہیں پتہ لگے گا میں کتنا امپورٹنٹ تھا اور تمہاری امی کتنی امپورٹنٹ تھی, یا میں نے تمہیں آخر کار چھوڑ جانا ہے اور میں تمہاری زندگی میں نہیں رہوں گا. یاد رکھیے گا اس طرح کا ایموشنل جملے, ایموشنل باتیں بار بار کہنے سے بچہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے, بچہ تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے, بچہ نا امیدی کا شکار ہو جاتا ہے. لائف امید ہے, لائف کا مطلب ہے کل ہے. اگر ایک کل ہے تو لائف چل رہی ہے. اگر اللہ نہ کرے, اب دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہ کب مر جانا ہے ہمیں نہیں پتا, شکر کرنا چاہیے نہیں پتا. اگر کسی کو یہ بھی پتا ہونا اس نے 20 سال بعد مر جانا ہے, وہ آج ہی مر جائے گا. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہم نے کب جانا ہے. یہ ایک مہربانی کی شکل بھی ہے, لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہم نے جانا ہے, خود یاد رکھنا چاہیے. لیکن اگر ہم بار بار اس طرح کی نا امیدی کی باتیں کہیں کہ کل کچھ نہیں ہے, کل کو مر ہی جانا ہے, کل کو میں نے مر جانا ہے, اس طرح کی باتیں اگر آپ بچوں کو بار بار کہیں تو بچوں کا کل پہ بھروسہ اور کل پہ یقین ختم ہونے لگتا ہے. اور جب بھی کل پہ یقین نہیں ہوتا تو انسرٹینٹی آتی ہے, انسیکیورٹی آتی ہے, اور بچہ جو ہے وہ ڈیمیج ہونے لگ پڑتا ہے. اور وہ شدید ڈیمیج ہوتا ہے. وہ سمجھ لیں کہ یہ ایموشنل ابیوز کا ورڈ اگر میں کہوں, ایموشنل ابیوز جن والدین نے کی ہوتی ہے ان کا بچہ تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے, اداسی کا شکار ہو جاتا ہے. بعض لوگ اپنے بچپن سے ہی اس ماحول کی وجہ سے اداس ہوتے ہیں. وہ خوشحالی تمام چیزوں کو اچیو کرنے کے باوجود اداس ہوتے ہیں, اور اس اداسی کی وجہ کیا ہوتی ہے, اس طرح کے جملے کہے ہوتے ہیں. اینڈ دی لاسٹ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جھوٹے وعدے کیے ہوتے ہیں. کئی والدین جھوٹے وعدے کرنے کے عادی ہوتے ہیں. انہیں پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ جھوٹے وعدوں کا بچوں کی شخصیت پہ کتنا برا اثر پڑتا ہے. ہم اسے کہتے ہیں کہ اگر تم اتنے نمبر لے لو تو میں تمہیں لے کر دوں گا, موٹر سائیکل, کار یا گاڑی یا کچھ بھی سائیکل. ہم نہیں لے کے دیتے. ہم کہتے ہیں تم نماز پڑھنی شروع کر دو پھر دیکھو میں تمہیں یہ انعام دوں گا. ہم نہیں کرتے, وہ وعدہ پورا نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ اگر تم ایسا کر دو تو ایک ٹرپ پکا ہے, ایک ٹور پکا ہے, میں تمہارے ساتھ فلانی جگہ پہ جاؤں گا, اور ایسا نہیں کرتے. جب آپ وعدہ پورا نہیں کرتے تو ذرا جملہ سن لیجئے گا, اس کا مطلب ہے اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میں ایک ایسا شخص ہوں جس کے ساتھ وعدہ پورا نہیں کیا جا سکتا. وعدہ پورا نہ کرنا تضییق ہے. وعدہ پورا نہ کرنا ایک کیا ہے جی, ایک مذاق ہے. کسی سے وعدہ کر کے پورا نہ کرنا, ٹھیک ہے جی. تو آپ جب اپنے بچے سے وعدہ پورا نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے, اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, الٹیمیٹ وہ اپنی نظروں سے گرتا ہے. اس کو ہوتا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میرے سے وعدہ پورا کیا جائے. اور کنکلوژن ہی میں دوں گا کہ ہم سمجھتے ہیں گولی بندے کو مار دیتی ہے. گولی ایک دفعہ لگتی ہے اور بندہ ایک دفعہ مر جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا جب یہ 8 غلطیاں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ آپ نے کی ہوتی ہیں اور بار بار کی ہوتی ہیں, بندہ ایک دن نہیں مرتا, بندہ مرتے مرتے مرتا ہے, اور مرتے 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 ہوئے کئیوں کو ڈیمیج بھی کر دیتا ہے. ایسے کئی ہمارے پاس کیس ہیں, ADR میں صلح کے سیکشن میں آتے ہیں جسٹس انوار صاحب کے پاس, جس میں میاں بیوی کے ریلیشن خراب ہونے کی وجہ ایک بندے کی پرسنالٹی کا پرابلم ہے. اس کی پرسنالٹی اس کے والدین نے ڈیمیج کی ہوئی ہے. میاں بیوی کے خراب ریلیشن میں ایک بڑی وجہ جو ہم نے دیکھی وہ یہ دیکھی کہ ایک بندہ جو ہے وہ نفسیاتی طور پہ ٹھیک نہیں ہے. میاں بیوی کے خراب ریلیشن کی ایک بڑی وجہ, اور اس کی کاؤنسلنگ باقاعدہ ہم نے کاؤنسلنگ کا ونگ اس کا علیحدہ بلڈ کر دیا, جس میں جسٹس انوار صاحب ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ جی یہ اس بندے کو یا اس بیوی کو سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے, اس کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے. وجہ کیا ہوتی ہے, وہ جو گھر کا ماحول ملا ہوتا ہے اس میں یہ 8 غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں, اور بندہ اس کی پرسنالٹی ڈیمیج ہوئی ہوتی ہے, اور وہ ڈیمیج پرسنالٹی کے ساتھ جب ریلیشن شپ میں آتا ہے, ایک بات یاد رکھیے گا, جیسے کسی کو تیرنا نہیں آتا اور اس کو پانی میں پھینک دیں تو وہ ڈوبے گا ہی ڈوبے گا, وہ چیخے گا, وہ دھاڑے مارے گا. بالکل اسی طرح اگر ایک بندہ اس کے ساتھ یہ 8 مسئلے ہیں اور وہ کل کو ریلیشن شپ کے تالاب میں پھینکا جائے تو سر میں کنفرم بتا رہا ہوں وہ ریلیشن شپ نہیں نبھا سکے گا, وہ ڈسٹرب ہوگا, وہ ڈسٹرب کرے گا, وہ ایک خاص حد تک رشتوں کو لے کے چلے گا, وہ بڑے گہرے ریلیشن نہیں بنا سکے گا, وہ ایک مضبوط ریلیشن شپ نہیں بنا سکے گا, وہ اعتماد سے بھرے ہوئے ریلیشن شپ نہیں بنا سکے گا. اور اس کی وجہ یہی ہوگی یہ 8 غلطیاں اس کے ساتھ ہوئی ہیں. تو جس طرح گولی بندے کو مارتی ہے, یاد رکھیے گا الفاظ بھی بندے کو مارتے ہیں, الفاظ بھی بندے کو ڈیمیج کرتے ہیں,
الفاظ بھی بندے کو ہٹ کرتے ہیں. اور سب سے زیادہ خطرناک جو میں نے کاؤنسلنگ میں چیز دیکھی ہے کہ 8 غلطیاں والدین یہ کر رہے ہوں اور وہ ریئلائز کرنے کو تیار نہ ہوں. یعنی کچھ لوگوں کی بدقسمتی ہوتی ہے کہ وہ شرمندہ نہیں ہو سکتے. شرمندگی بڑی نعمت ہے. شرمندگی یو ٹرن دیتی ہے. شرمندگی بندے کو کہتی ہے چل یار واپس آ جا, غلطی کی ہے, سوری کرتے ہیں, معذرت کرتے ہیں. اور ہم اگر یہ غلطیاں کر رہے ہیں تو ہمیں بڑے اعتماد کے ساتھ, بڑے خلوص کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دوبارہ سے اپنے ریلیشن کو ٹھیک کر کے اور ان چیزوں پہ بڑے بہتر انداز میں معذرت بھی کرنی چاہیے کہ بیٹے یہ میرے سے غلطی ہو گئی, ایسا نہیں ہے, تم ایک شاندار انسان ہو. اور ایک بار نہیں کہنا چاہیے, کئی بار اسے یقین دلانا چاہیے کہ تم میرے لیے بڑے امپورٹنٹ ہو, تم بڑے اہم ہو, یا تمہارے بغیر میں نہیں چل سکتا. یہ سب چیزوں کے الٹ کر لیجئے تو گرومنگ بن جاتی ہے. اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ گرومنگ کے 180 اپوزٹ ہیں. سو یہ میں کہوں گا کہ یہ ساری آج کی بات چیت, اس سے ہمیں بھی ایک اصلاح کا موقع ملتا ہے, اور کچھ جو ہم پہ ڈیمیج آ گئے, ہم پہ اثرات پڑے, انہیں بھی ٹھیک کرنے کا موقع ملتا ہے کہ وہ غلطیاں جو غیر ارادی طور پہ ہمارے پیرنٹ سے ہوگی, وہ غلطیاں پھر ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ہم ہمیشہ ان خوابوں کو دیکھتے ہیں, وہ خواب جو ہمارے والدین نے ہمارے لیے دیکھے ہم نے پورے کر دیے, اور وہ خواب جو ہم پورے نہیں کر سکے ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچوں کو پورے کرنے چاہیے. لیکن لائف کا یہ بھی انداز ہے کہ وہ غلطیاں جو آپ کے والدین سے ہوئیں تربیت میں, خدارہ وہ غلطیاں اپنے بچوں کے ساتھ نہ کریں. وہ غلطیاں اپنے بچوں کو وہ فضا نہ بنائیں جس سے بچے کی شخصیت ڈیمیج ہو, جس سے بچے کی پرسنالٹی ایسی ڈیمیج ہو کہ وہ زندگی کے بوجھ کو خود برداشت نہ کر سکے. آپ کا بہت بہت شکریہ.